جب آپ پیدا ہوئے تھے تو سب نے آپ سے محبت کی، جب آپ مر جائیں گے تو سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن درمیانی مدت میں محبت کا نظام آپ کو خود چلانا ہوگا۔ بے اعتبار شخص تاوار کر گیا، لیکن میرے شعور کو وہ بیدار کر گیا۔ پھر یہ احساس ہوا کہ جتنا کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی قدر کو دو گے اپنی۔ جو شخص سوکھی روٹی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تم کتنے بھی پرفیوم لگا لو، لیکن جو خوشبو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے اس کی بات ہی کچھ الگ ہے۔ جو کر سے کسی نے پوچھا چہرے پر ماسک کیوں لگاتے ہو، اس نے مسکرا کر کہا لگاتے تو سب ہے مگر میرا نظر آتا ہے۔ ایک عمر کے بعد انسان عید نہیں گزشتہ عیدوں کی یادیں مناتا ہے۔ اگر آپ بھی عید پر کسی کے میسج کا انتظار کر رہے ہیں تو مت کریے، کیونکہ لوگوں میں جانور قربانی کرنے کا حوصلہ تو ہوتا ہے مگر انا قربان کرنے کا نہیں۔ وقت کی تبدیلی کو مت اجازت دو کہ وہ آپ کے ان لوگوں کے ساتھ رشتوں میں دراڑ ڈال دے جنہوں نے اپنی زندگی آپ کے لیے وقف کیے رکھی ہے۔ اب سمجھے ماں سچ کہتی تھی کہ سوچے انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ نفسا نفسی کے اس دور میں موبائل جیسی بلا ایک طرف رکھ کر اپنوں سے بات چیت کر لیا کرے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وقت کتنا آہستہ اور خوبصورتی سے گزرتا ہے۔ اگر روح بیمار ہے تو نماز اور قرآن سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے۔ رزق ہو یا محبت قدر نہ کرو تو خدا چھین لیتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان ان جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ ایک حماقت یاد آئی، دیر تک ہنستے رہے، ہم غلط پٹلی پر بیٹھے ریل کو تکتے رہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ نبھانے والا ہی تو نہیں ملتا، ورنہ چاہنے والے تو ہر موڑ پر کڑے ہیں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بدمزاج رہے تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ انسان اپنا آدھا ذہنی توازن تو تب کو بیٹھتا ہے جب وہ اپنا من پسند شخص کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اور پتہ ہے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی زندگی کو کھل کے جیوں، یہ نا امیدی اور مایوسی کہیں دور چھوڑ آؤں، لیکن وہی کسی کا چپتا ہوا لہجہ مجھے اذیت کے ان وادیوں میں دھکیل دیتا ہے جہاں مجھے اپنا وجود بھی خود پر بوجھ سا لگنے لگتا ہے۔ میں تمہیں ایسے گلے لگانا چاہتا ہوں جیسی یہ دنیا تباہی کے دہانے پر ہو اور تم میری آخری پناہ گاہ ہو۔ حاصل کرنا یا پھر گنوا دینا یہ دکھ الگ ہے، لیکن جو کل تک آپ کا تھا
پھر آج اسی کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا، حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں یار۔ ہم شروع میں لوگوں کو پراسرار اور آخر میں بیکار لگنے لگتے ہیں۔ تم نے کبھی عید گزاری ہے اپنے کمرے میں خاموش چھت کو گورتے ہوئے، تنہا اکیلے یہ جانتے ہوئے کہ تم کسی کو یاد بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ رشتے سفید خون رکھتے ہیں اور غیر اپنے پن کا دکھاوا۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیے، مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ اپنی خامیوں کو سمجھنا ترقی کو یقینی بناتا ہے۔ یہ وہی ہے جو آپ کو عاجز بناتا ہے اور جو آپ کو غرور سے بچاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو خوش کرتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ غلط سمت میں تیزی سے جانے سے بہتر ہے کہ صحیح سمت میں آہستہ چلیے۔ وہ شخص جس نے کبھی غلطی نہیں کی، اس نے کبھی کوئی نئی کوشش نہیں کی۔ آپ کی جدوجہد میں آپ کو جو دیکھتے ہیں اس پر بھروسہ نہ کرے، خدا کے کہنے پر بھروسہ کرے، اس کا وعدہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ان لوگوں سے اپنا فاصلہ رکھیے جو کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ غلط ہے، اور جو ہمیشہ آپ کو یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے۔ کبھی بھی اپنی ماضی کی قیدی نہ بنو، یہ صرف ایک سبق تھا، عمر قید نہیں۔ امید کبھی نہ چھوڑو، ایک دن آپ ہار نہ ماننے کے لیے اپنا شکریہ ادا کریں گے۔ آپ ہر وقت مضبوط نہیں رہ سکتے، کبھی کبھی آپ کو صرف اکیلے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے آنسو نکلنے دینے چاہیے۔ مایوسی سب سے بڑا کفر ہے اور اکثر انسان میں بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ اپنے آپ پر کبھی شک نہ کرے، آپ اپنی سوچ سے کہیں زیادہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماضی کی فکر کرنا چھوڑ دے، مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے، بس اس لمحے میں جیو اور شکر گزار بنو۔ ہر کوئی قابل بدل نہیں ہے، محتاط رہیے کہ آپ کس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی نا، وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے ضرور روکے گا۔ جہالت ایک زہر ہے، محبت دوستی اور تمام اچھے جذبات کو مار ڈالتا ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔